بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبیتہ واصحابہ وسلم۔ سلسلہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے ناموں کی دل نشیں تشریح بیان چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے السلام جل جلالہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج کا جو ہے وہ موضوع ہے المؤمن، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام المؤمن جل جلالہ، جس کا مطلب ہے امن دینے والا۔ اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، المؤمن جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنی تعریف کا کامل صفات انتہائی بزرگی اور جمال سے فرمائی ہے، جس نے رسول بھیجے، اپنی کتابیں واضح نشانیوں اور دلائل کے ساتھ نازل فرمائیں، ہر نشانی اور دلیل سے اپنے انبیاء علیہم السلام والسلام کی تصدیق فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام کی سچائی پر خود وہ نشانیاں بھی دلیل تھیں جو وہ لے کر مبعوث ہوئے۔ نمبر 2، المؤمن جل جلالہ کا ایک معنی تصدیق کرنے والا بھی آتا ہے۔ اب اس لفظ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی پورا رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان بندوں کے اچھے اعمال پر آخرت میں بھی ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کو جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں پورا فرماتے ہیں اور انہیں ناامید نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس اسم مبارک کا مذکور ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ امن دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عالم کون و فساد میں امن و امان کا قائم اسی المؤمن جل جلالہ کی ذات سے قائم ہے، ورنہ لمحہ بھر کے لیے بھی امن و سلامتی اس عالم کون و فساد میں محال ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے امن و امان قائم رکھتا ہے، جب اور جہاں چاہتا ہے اپنے عطا کرتا امن و امان کو اٹھا لیتا ہے، اور کسی مصلحت یا انتقام وغیرہ کی وجہ سے وہاں صفت جبر و قہر کا ظہور کر دیتا ہے تو اس خطے کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ ہمارا جسم بھی اس دنیا کی طرح عالم اصغر ہے کہ متضاد عناصر سے بنا ہے اور سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ زمین کے اندر ایسے جلا دینے والے مادے بھرے پڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر پلک جھپکتے ہی اسے تہس و نحس کر دیں، اس کے جگر کو پھاڑ دیں اور اس کے ٹکڑے اڑا دیں کہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے نظر آئیں۔ ہوا کو اس کا مالک حقیقی ذات چھوڑ دے تو سارے عالم کو اڑا کر لے جائے، اور پانی سب کو غرق کر دے۔ سانپ، بچھو اور حشرات الارض نکل پڑے تو ساری مخلوق کو بہت نقصان پہنچائیں۔ درندوں اور وحشی جانوروں کو مالک حقیقی کی لگام نہ ہو تو تباہی مچا دیں۔ بارشیں اور آسمانی بجلیاں اذن الہی کی پابند نہ ہوں تو خرابی پھیلا دیں۔ ان سارے اسباب فساد کے ہوتے ہوئے بھی عالم کون و مقام معمون اور محفوظ ہے تو صرف اسی المؤمن جل جلالہ کی صفت امان سے محفوظ ہے۔ اندیکھی بلاؤں، وباؤں، بیماریوں اور جراثیم سے یہ دنیا بھری پڑی ہے
پھر بھی مخلوق محفوظ ہے۔ یہ مکھیاں اور مچھر ہی ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہیں، مگر وہ المومن جل جلالہ انہیں روکے رکھتا ہے، اور جس حد تک ان سے کام لینا چاہتا ہے دے لیتا ہے۔ جس گندے خطہ کو چاہتا ہے اس سے اپنی امان کو اٹھا لیتا ہے تو وہ وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے امن۔ جس شہر یا جس ملک میں امن نہ ہو وہاں آدمی دین اور دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ شہر میں ساری دنیا کی نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو اس شہر میں رہنا مشکل ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عجیب دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا سب سے اہم ہے کہ شہر میں امن ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب سورہ 3 میں شہر کی قسم کھائی تو اس کی صفت امین لائے، وَھَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِین، جس سے معلوم ہوا کہ ایک شہر کی سب سے زیادہ عظیم اور اہم صفت جس سے وہ شہر رہنے کے قابل ہے امن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب خاندان کے افراد کو کہا کہ آپ سب بحکم خدا بندی مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیں۔ ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کا نسخہ۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مومنین اس کے شر اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ لہذا اس بات کی پوری کوشش ہو اور پکا ارادہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خصوصاً پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، بھلا میں تمہیں نہ بتلاؤں مومن کے بارے میں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ترجمہ جس کا ہے، جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔ المومن جل جلالہ سے امن مانگیے۔ یہ یقین رکھیں کہ امن دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیا اور آخرت کا امن اور سکون، عافیت اور راحت اسی المومن جل جلالہ کے قبضے میں ہے۔ لہذا ہر قسم کا امن المومن جل جلالہ سے مانگا جائے۔ بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی اسی سے امن، شفا، راحت اور عافیت مانگی جائے۔ امن اور سکون کے حالات اسی کے قبضہ میں ہیں، جس طرح بدامنی، بے چینی اور بے سکونی کے حالات اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے لیے چاہے اور جس وقت چاہے امن و سکون کے حالات بھیج دے، اور جہاں چاہے وہاں سے امن و سکون کے حالات ہٹا دے۔ اسی طرح المومن جل جلالہ کے پاس امن و سکون کے لامحدود خزانے ہیں، امن و سکون کی لامحدود شکلیں ہیں۔ وہ امن و سکون دینا چاہے تو آگ میں رکھتے ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہوئے، چھوٹی سی جھونپڑی میں رکھتے ہوئے، ہر قسم کی ظاہری نظر آنے والی تکالیف میں رکھتے ہوئے دل کا امن و سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، اور وہ چاہے تو ہر قسم کی ظاہری راحت دیتے ہوئے بادشاہت کی کرسی پر بٹھا کر دل کو بے چین اور بے سکون کر دے۔
سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس سے اگلے جو موضوع ہے وہ ہے المہیمن جل جلالہ، پوری نگہبانی فرمانے والا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔